کمرے میں پھولوں کی مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ گھڑی میں رات کے 12 بج رہے تھے۔ ساری رسموں سے فارغ ہونے کے بعد نیلوفر کو واصف شاہ کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا اور اس پر پھولوں سے سجی سیج کے درمیان بیٹھی نیلوفر کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ یہ اس کی شادی کی پہلی رات تھی، اس شخص کے ساتھ جس سے وہ بے حد محبت کرتی تھی، مگر محبت کا اعتراف اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ دروازے پر آہٹ ہوئی تو نیلوفر کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے جلدی سے اپنا گھونگھٹ مزید آگے تک گرا لیا تھا۔ اپنی خوش قسمتی پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کہاں تو وہ یتیم لڑکی جیسے والدین کے مرنے کے بعد کسی نے پوچھا تک نہیں تھا، اور کہاں آج وہ اس عظیم الشان کوٹھی کی بہو بن گئی تھی۔ بھاری قدموں کی جاب اسے بیڈ کے پاس آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نیلوفر نے اپنی پلکیں میچ لی تھیں۔ آنے والے لمحات کا تصور اسے شرمانے پر مجبور کر رہا تھا۔ تمہیں میرا ہاتھ لگانا پسند نہیں تو ٹھیک ہے، مگر یاد رکھنا شادی کے بعد تم پر سب سے زیادہ حق صرف میرا ہوگا۔ واصف شاہ کی مانوس سے بھاری آواز اس کے خیال میں گونجی تو وہ خود میں سمٹ گئی تھی۔ اسے پتا تھا واصف علی شاہ اس کا گھونگھٹ اٹھاتے اس کی تعریف کرے گا۔ وہ سراہے جانے کے لائق تھی اور آج تو دلہن بن کر وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ ایک مضبوط مردانہ ہاتھ نے نیلوفر کے چہرے پر گرا ہوا گھونگھٹ پلٹ دیا تھا۔ نیلوفر نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اپنے لب کچلتی وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خدا نے اگر تمہیں میرے نصیب میں لکھا ہوتا تو کیا ہی بات ہوتی۔ نیلوفر کی آنکھیں جھٹکے سے کھلی۔ یہ آواز واصف شاہ کی نہیں تھی۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ حجلہ عروسی میں کمرے میں موم بتیوں کی سحر انگیز روشنی میں اس کے سامنے اس کا شوہر واصف شاہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو کوئی اور ہی تھا جس کی بےتاب نگاہ نیلوفر کے چہرے اور اس کے سجے سجائے وجود پر پھسل رہی تھی۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ تمہیں تو واصف کا انتظار ہوگا نا؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر نیلوفر کے لبوں کو چھوا۔ ایک چیخ سی نیلوفر کے لبوں سے نکلی۔ اس نے سامنے بیٹھے بادشاہ کا ہاتھ جھٹک کر دور ہٹایا تھا۔ دور ہٹے مجھ سے، آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ اس وقت آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ اسی گھبراہٹ میں پلٹ کر اس نے دروازے کو دیکھا۔ بادشاہ نے اندر آتے ہوئے دروازہ لاک کر دیا تھا۔ نیلوفر کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہاں جانتا ہوں، آج کی رات یہاں میرا چھوٹا بھائی آئے گا، واصف شاہ، جس کی محبت میں تم پور ڈوبی ہوئی ہو، اتنی کہ تم نے میری آفر کو بھی ٹھکرا دیا۔ مگر میں اپنے دل کو کیسے سنبھالوں؟ تمہیں اس روپ میں دیکھ کر تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ واصف کو یہاں آنے سے پہلے ہی… وہ بات ادھوری چھوڑ کر مکروہ سی ہنسی ہنسا۔ نیلوفر کے اوسان خطا ہوئے۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، میں آپ کے چھوٹے بھائی کی بیوی ہوں اور آپ مجھ سے کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ پلیز ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جائیں۔ وہ بے بسی سے بول رہی تھی۔ بادشاہ نے بغور اس کی بات سنی اور پھر یکدم دپک کر وہ اس تک آیا۔ اس نے اپنا اور نیلوفر کا درمیانی فاصلہ ختم کر دیا تھا۔ نیلوفر نے مزید پیچھے ہٹنا چاہا، مگر وہ پیچھے رکھی ڈریسنگ ٹیبل سے ٹکرا گئی تھی۔ بادشاہ نے یکدم ہی اسے دونوں کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑا تھا۔ چپ، بالکل چپ۔ بادشاہ دھیمی آواز میں خراب تھا۔ نیلوفر کا سانس اس کے حلق میں ہی اٹک گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے عباس شاہ کو دیکھے گی، جس کی انگلیاں اس کے نرم و نازک کندھوں میں پیوست ہو رہی تھیں۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم مجھے پسند آ گئی ہو اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم نے جان بوجھ کر میرے انتقام کو للکارا ہے۔ بادشاہ کی جس پر نظر پڑ جائے اسے وہ نہیں چھوڑتا۔ تمہیں نہیں پتا اس کوٹھی میں صرف میرا حکم چلتا ہے۔ واصف شاہ اندھا اعتماد کرتا ہے مجھ پر، اور میں تمہیں اس کی نظروں میں ایسے گرا دوں گا کہ تم زندگی بھر خود کو سنبھال نہیں پاؤ گی۔ یہ جو سرخ جوڑا پہن کر واصف شاہ کی سیج سجائے بیٹھی ہو نا یہاں پر… اس نے ایک دم نیلوفر کے سر سے اس کا کامدار دوپٹہ کھینچ کر پھینکا تھا۔ پنوں میں اٹکا ہوا جوڑا یکدم کھلا اور نیلوفر کے لمبے گھنے بال اس کے شانوں پر بکھر گئے تھے۔ اس نے بے بسی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو پلیز، میں آپ کے چھوٹے بھائی کی بیوی ہوں، وہ سسک کر بولی تھی۔ کئی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر بکھرے۔ عباس جانب بغور اس کو دیکھا۔ رو مت، میں تمہاری مشکل آسان کر سکتا ہوں اور کر دوں گا۔ فکر مت کرو، میں تمہیں اس مشکل سے نکال لوں گا۔ تم میری ہی دلہن بنو گی، میری ہی سیج سجاؤ گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ وہ نیلوفر کے کانوں میں زہر انڈیل رہا تھا۔ وہ لرز کر رہ گئی۔ بادشاہ نے اس کے چہرے کو تھامے اس کے سرخ لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرا تھا۔ نیلوفر نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کی سرخ لپسٹک پھیل گئی تھی۔
آنکھوں پر لگا مسکارا اور لائنر رونے کے باعث پھیلنے لگا تھا۔ اس کا سجا سمنا روپ تباہ ہو رہا تھا اور عباس شاہ یہاں یہی کرنے تو آیا تھا۔ چلے جائیں یہاں سے، نفرت ہے مجھے آپ سے، گھن آ رہی ہے مجھے آپ کے وجود سے، جو اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ وہ آنسوؤں کے درمیان سسکتے ہوئے بولی تھی، مگر عباس شاہ کے لبوں پر ایک مکروہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیسا بھائی؟ کون سا رشتہ؟ میں صرف اپنے دل کی بات سنتا ہوں اور میں صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہوں اور آگے بھی دیکھوں گا۔ رہ لو جتنے دن واصف شاہ کی زندگی میں رہ سکتی ہو، میں تمہیں اس کے ساتھ بسنے نہیں دوں گا۔ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دے رہا تھا۔ نیلوفر کو زور کا چکر آیا۔ میرے خیال میں واصف آ رہا ہے، مجھے اب چلنا چاہیے۔ اس نے دھکیلنے والے انداز میں نیلوفر کو بیڈ پر پھینکا اور جھٹکے سے اپنا کالر درست کرتا واپس پلٹ گیا تھا، مگر اس کی نگاہوں کی سنگینی، اس کے الفاظ کا سرد پن نیلوفر کو اپنے وجود میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شکست خوردہ انداز میں وہیں بیڈ پر نیم جان انداز میں بیٹھی رہ گئی۔ بادشاہ دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ اس کا کہنا درست تھا۔ 5 منٹ بعد ہی نیلوفر کو ایک دفعہ پھر دروازے پر آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی اس دفعہ واصف شاہ ہی ہوگا۔ وہ ایک دم گھبرا کر اٹھی۔ آئینے میں اس کا الجھا اور بکھرا حلیہ کسی اور ہی کہانی کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ گھبرائے ہوئے انداز میں اس نے بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر خود پر اوڑھا، دروازے کی طرف رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی تھی۔ واصف شاہ دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اپنی محبت کو پا لینے کی سرشاری اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ نیلوفر کو اس کے قدموں کے قریب آتی چاپ لرزش میں مبتلا کرنے لگی۔ لوگ کہتے ہیں ڈی ایس پی واصف شاہ کے چہرے پر آج سے پہلے کبھی اتنی مسکراہٹ نہیں دیکھی جتنی آج تھی۔ اب میں انہیں کیا بتاؤں کہ یہ مسکراہٹ اپنی محبت کو پا لینے کی ہے۔ اس نے پیچھے سے آ کے نیلوفر کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کیا۔ اس نے بے بسی سے اپنی پلکیں میچی۔ بادشاہ کی دھمکی نے اس کی ساری خوشی غارت کر دی تھی۔ اب وہ صرف خوف سے کانپ رہی تھی۔ کیا بات ہے نیلوفر، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے نیلوفر کی غیر معمولی خاموشی کو محسوس کر لیا تھا۔ آہستگی سے اس نے نیلوفر کا رخ اپنی جانب موڑا، مگر اس نے واصف شاہ کے ہاتھ جھٹک دیے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سر میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھے اس بھاری لباس سے بھی الجھن ہو رہی ہے، میں چینج کرنے جا رہی ہوں۔ اپنے چہرے کو چھپائے چھپائے تیزی سے اس کے بازوؤں کے حلقے سے نکلی۔ واصف شاہ کے مسکراتے لب سمٹے اس کے ماتھے پر چند بل پڑے تھے۔ نیلوفر، کیا ہوا ہے؟ کیا تمہیں میرا قریب آنا اچھا نہیں لگ رہا؟ اس کے الفاظ میں شکوہ اترا تھا، مگر نیلوفر رکی نہیں۔ اپنے بھاری لہنگے کو سنبھالتے اپنے دوپٹے کو جکڑے وہ تیزی سے واش روم چلی گئی۔ واصف شاہ نے الجھن بھری نظروں سے اسے واش روم میں بند ہوتے دیکھا۔ اسے کوئی سمجھ نہیں آئی تھی۔ نیلوفر تو بات کرنے سے پہلے بھی 100 دفعہ سوچتی تھی۔ ہمیشہ سے کم گو اور خاموش رہنے والی لڑکی مشہور تھی، وہ پورے خاندان میں، تو پھر آج اسے کیا ہوا تھا؟ واصف شاہ نے نیلوفر کو 6 مہینے پہلے ایک ریڈ کے دوران دیکھا تھا۔ وہ شخص کی تلاش میں تھے جو مسلسل ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث تھا، اور اس روز بالآخر وہ پکڑا گیا۔ لیکن جب اس نے گھر کا دروازہ توڑ کر اندر قدم رکھا تو ایک پل کے لیے جامد رہ گیا، کیونکہ صحن میں ہی اسے جہانارا بیگم دکھائی دے گئی تھی۔ اپنی دادی جان کو چھوٹے سے نی پختہ گھر میں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ چھوڑ دے جہانگیر کو، یہ تیرا پھپھی کا شوہر ہے، کوئی غیر نہیں۔ وہ حیران تھا۔ دادی جان کی بات پر اس نے مڑ کر اپنے سپاہیوں کو دیکھا جنہوں نے جہانگیر نامی شخص کو دبوچ رکھا تھا۔ دادی جان، آپ تو پھپھو شمیم کے گھر گئی تھی نا؟ دادی جان، تو پھر آپ یہاں کیسے؟ وہ حیران تھا۔ جہانارا بیگم انہی کی کوٹھی میں رہتی تھی، مگر سال میں چند ایک دفعہ وہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے بھی جاتی تھی۔ یہ بیٹی کہاں رہتی تھی، کن حالوں میں رہتی تھی، واصف شاہ کو کچھ علم نہیں تھا، کیونکہ اس کی یہ پھپھو حیثیت اور مرتبے میں ان سے کافی کم تر تھی، اور وہ جانتا تھا اس کی ماں نگہت بیگم کو اپنے غریب رشتہ داروں سے تعلقات رکھنا پسند نہیں ہے۔ دادی جان نے اسے لاؤنج میں رکھے اکلوتے 2 سیٹر صوفے پر اپنے برابر بٹھا لیا۔ تیری پھپھو کی قسمت ہی خراب ہے، شوہر نشئی تو پہلے ہی تھا، اب ڈکیتیاں بھی ڈالنے لگا ہے۔ جوان جہان بیٹی ہے، اس کو کوئی احساس ہی نہیں۔ واصف شاہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ میں قانونی کارروائی کیے بغیر انہیں چھوڑ نہیں سکتا، ہاں البتہ اگر کوئی اور مدد ہوگی تو وہ میں کر دوں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سرد و رکھڑ مزاج تو وہ ہمیشہ سے ہی تھا۔ چائے لے لیں؟ نازک سی آواز پر واصف شاہ نے پلٹ کر دیکھا۔ دبلی پتلی دراز کا لڑکی چائے کی پیالی لیے کھڑی تھی۔ اس کے بال 2 چوٹیوں میں بند تھے، گول چہرہ اور بڑی بڑی براؤن آنکھیں۔ واصف اپنی نظر نہ ہٹا سکا۔ یہ تمہاری پھپھو کی بیٹی ہے، نیلوفر، ابھی کالج میں داخلہ ہوا ہے،
میں نے اسے چائے لانے کا کہا تھا۔ دادی جان نے کہا تو چائے کی پیالی پکڑتے واپس بیٹھ گیا تھا۔ یہ چھوٹا سا گھر اسے اچانک ہی اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ جتنی دیر تک بیٹھا دادی اور پھوپھی سے باتیں کرتا رہا، اتنی دیر اس کی نگاہ بھٹک کر نیلوفر پر ہی جاتی رہی۔ وہ کچن کا کام ختم کر کے اندر کمرے میں چلی گئی تھی۔ چھوٹی سی میز اور اس کے ساتھ رکھی پلاسٹک کی کرسی پر بیٹھی وہ اپنی کالج کا کوئی پڑھائی کر رہی تھی۔ لاؤنج سے اس کا چہرہ واصف شاہ کو نظر آ رہا تھا۔ اسے افسوس ہوا کہ آج دن تک اس نے اپنی اس پھپھو سے رابطہ کیوں نہیں رکھا تھا، اور پھر تو جیسے اسے اس چھوٹے سے گھر میں جانے کا بہانہ بن گیا، کبھی دادی کو چھوڑنے اور کبھی انہیں لینے، کبھی پھپھو کی کوئی مالی مدد کرنے۔ وہ بہانے سے نیلوفر کو دیکھنے وہاں جاتا۔ وہ بھولی بھاری سی تھی، بے حد معصوم سی۔ کالج سے گھر اور گھر سے کالج جانے کے سوا اس کی اور کوئی سرگرمی نہیں تھی، یہاں تک کہ اس کی کوئی خاص سہیلی بھی نہیں تھی۔ اس کی یہی معصومیت واصف شاہ کے دل میں اتر گئی تھی۔ دادی جان، آپ کی پوتی کا کہیں رشتہ بھی ہوا ہے، یا پھر ابھی تک پھپھو نے کچھ سوچا نہیں؟ وہ دادی کی جان کو لے کر پھپھو کے گھر سے واپس آیا تو جان بوجھ کر اسے نیلوفر کا ذکر چھیڑا تھا۔ دادی جان گہری سانس لے کر رہ گئی۔ خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے اور معصوم اتنی ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن اس کے باپ کو اس کی شادی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ دن رات نشہ کر کے نہ جانے کہاں پڑا رہتا ہے۔ دادی جان کو افسوس تھا۔ واصف نے دیر نہیں کی، اس نے فوراً دادی کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کر دیا تھا۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی اور پھر بے حد خوش، مگر شاید یہ سب کچھ نارمل طریقے سے ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ دادی جان کو لے کر ابھی گھر پہنچا ہی تھا جب انہیں فون کال ریسیو ہوئی۔ پھپھو کے شوہر جہانگیر کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ واصف شاہ الٹے قدموں دادی جان کو لے کر واپس ان کے گھر پہنچا، جہاں کو آرام سمجھا تھا۔ رو رو کر نیلوفر کی آنکھیں سرخ پڑ چکی تھیں۔ وہ کسی کے سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ پھپھو جان کی بھی نہیں۔ اور پھر اس کی بدقسمتی کے دوسرے روز ہی پھپھو کو شدید دل کا دورہ پڑا اور وہ بھی سالوں کی وفا نبھاتے نبھاتے اپنے شوہر سے جا ملی۔ وہ نیلوفر جو باپ کی موت پر رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی، ماں کی موت کے بعد بالکل ساکت ہو گئی۔ اپنا سامان سمیٹو نیلوفر، اب تم یہاں اس گھر میں نہیں رہو گی۔ کرائے کا مکان ہے اور عجیب و غریب سا محلہ ہے، جوان جہاں لڑکی کو میں یہاں اکیلے نہیں چھوڑ سکتی۔ دادی جان نے اسے حکم دیا جو دیوار کے ساتھ لگی اپنے سارے رشتہ داروں کو گھر سے نکلتا دیکھ رہی تھی۔ نگہت بیگم نے جذبے ہو کر پہلو بدلا۔ جوان لڑکی کو اپنے گھر میں کہاں رکھوں گی میں؟ اماں جان، باز تو چلو ملک سے باہر ہوتا ہے، واسطے تو یہی ہے نا، ایسے میں یہ کچھ مناسب نہیں لگتا، آپ اس کو کسی رفاہی ادارے میں بھجوا دیں۔ نگہت بیگم نے صاف طور پر اپنا پلو جھاڑا تھا۔ دادی جان نے تیز نگاہوں سے اپنی بہو کو دیکھا۔ واصف کی تم فکر مت کرو، وہ مجھ سے کہہ چکا ہے کہ نیلوفر کو وہ پسند کرتا ہے اور میں نیلوفر اور واصف کا جلد ہی نکاح کروا دوں گی۔ نگہت بیگم کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ ایک نفرت بھری نگاہ انہوں نے دیوار کے ساتھ لگی نیلوفر پر ڈالی، جو حیرت سے دادی کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ نگہت بیگم نے کہا تو کچھ نہیں، مگر تن فن کرتی گھر سے باہر نکل کر گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ دادی جان نے اسے بھی چلنے کا اشارہ کیا، مگر وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ واصف اور میرا نکاح، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ دادی جان؟ وہ اتنے بڑے آفیسر ہیں، ڈی ایس پی ہیں، وہ بھلا ان کو مجھ میں کیا نظر آیا؟ وہ حیران تھی اور ساتھ ہی ساتھ خوفزدہ بھی۔ دادی جان نے محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ واصف شاہ تم سے محبت کرتا ہے اور وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ تم 20 سال کی ہو تو وہ 30 سال کا، 10 سال کا فرق معنی نہیں رکھتا۔ اگر میاں اور بیوی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں تو… نیلوفر نے پلکیں جھکا لیں، دل عجیب سی لے پر دھڑک رہا تھا۔ دادی جان نے مزید چند دن اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب یہ افسوس کے لیے لوگ آ رہے تھے۔ نیلوفر نے اپنا سامان پیک کر لیا تھا اور جس روز انہیں واپس جانا تھا وہ غیر ارادی طور پر واصف شاہ کی منتظر تھی، مگر جو انہیں لینے آیا وہ واصف شاہ نہیں تھا بلکہ عباس شاہ تھا، واصف کا بڑا بھائی۔ وہ دادی کے لیے دودھ کا گلاس لے کر عجلت میں کچن سے نکلی تھی جب کسی سے بری طرح سے ٹکرائی۔ نیم گرم دودھ اس کے اوپر الٹ کر اس کی کاسنی قمیض کو داغدار کرتا چلا گیا۔ اوہ آئی ایم ریئلی سوری، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، وہ نامانوس مردانہ آواز تھی۔ نیلوفر نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ سامنے کھڑا شخص بڑی دلچسپی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ ٹی شرٹ اور جینس میں ملبوس اس کے چہرے کے کچھ نقوش واصف علی شاہ سے ملتے تھے۔ آپ کا ڈریس خراب ہو گیا میری وجہ سے۔ اس نے نیلوفر کی قمیض کا دامن اٹھایا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ چھوڑیں، کیا کریں آپ؟ اور کون ہیں آپ؟
اس کے لہجے میں ہلکا سا غصہ اترا تھا۔ عباس شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ یہ پاکستانی لڑکیاں اور ان کی خود میں سمٹنے کی خوبصورت ادا اسے نیلوفر پسند آئی تھی۔ دادی جان آوازیں سن کر باہر نکل آئی تھیں اور آتے ہی انہوں نے عباس شاہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ یہ واصف کا بڑا بھائی ہے، اپنے کاروبار کے سلسلے میں بیرون ملک ہوتا ہے، لگتا ہے آج ہی واپس آیا ہے۔ عباس شاہ نے سر ہلا دیا تھا۔ نگاہ بٹک کر بار بار نیلوفر تک جاتی تھی۔ اس نے آج تک اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی، مگر حسن سے زیادہ کچھ اور تھا نیلوفر میں، اس کا گریز، اس کی نفاست جو اسے نیلوفر کی جانب متوجہ ہونے پر مجبور کر رہی تھی۔ دادی جان اسے اپنے ساتھ کوٹھی میں لے آئیں۔ اس کوٹھی میں ہر چیز اتنی شاندار تھی کہ نیلوفر کو خواب کا سا گمان ہوتا۔ والدین کی موت کے صدمے نے اسے کئی دن تک اسے گمسم رکھا تھا، مگر دادی جان کی محبت نے اسے سنبھال لیا۔ اس کوٹھی میں کم ہی لوگ رہتے تھے۔ یہاں آنے کے بعد ہی نیلوفر نے پہلی دفعہ اپنے ماموں زاد زواہر شاہ کو دیکھا تھا۔ وہ ڈیسنٹ پرسنالٹی کے مالک تھے، زیادہ تر کاروبار میں مصروف رہتے تھے۔ ان کا بڑا بیٹا واصف شاہ، جس کے نام پر نیلوفر کی پلکیں جھک جاتی تھیں، اور بڑا باز شاہ تھا۔ نامعلوم کیوں نیلوفر کو اسے کچھ اچھی وائبس نہیں آتی تھیں، مگر اسے اس کوٹھی میں آئے 3 دن گزر چکے تھے۔ اب تک اس کا باز شاہ کے ساتھ سامنا ہوا ہی نہیں تھا، مگر اس شام وہ نہا کر اپنے روم سے باہر نکل آئی۔ لمبے گیلے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے، انہیں کھلی ہوا میں سکھانے کی خاطر باہر نکلی تھی۔ زرد رنگ کے خوبصورت لباس میں اس کی سفید رنگت دمک رہی تھی۔ عباس شاہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے اسے ٹھٹک کر دیکھا۔ ارے نیلوفر، اچھا ہوا تم مل گئی۔ میرے کمرے کی الماری بڑی بے ترتیب ہے، کل بھی میں نے سغرا کو کہا تھا، اس نے کوئی دھیان نہیں دیا۔ اب پلیز تم ذرا میری الماری کو ٹھیک کر دو، مجھے الجھی ہوئی چیزوں سے بہت وحشت ہوتی ہے۔ عام سے انداز میں کہتے ہوئے اپنے کمرے کی سمت مڑ گیا، جبکہ نیلوفر وہیں کھڑی رہ گئی۔ ایک اجنبی شخص، چاہے وہ اس کا کزن کیوں نہ تھا، اس کے کمرے میں جانا اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا، جبکہ گھر میں اور کوئی تھا بھی نہیں۔ نیلوفر نے بے بسی سے آس پاس دیکھا۔ اب اس کو اٹھنے والوں کی اس پر اتنے احسانات تھے کہ وہ منع بھی نہیں کر سکی۔ دوپٹہ سر پر جماتے وہ دھیرے دھیرے بادشاہ کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ اپنی رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا۔ وہ الماری ہے۔ عباس نے مصروف سے انداز میں الماری کی سمت اشارہ کیا۔ دیوار کی الماری کے سارے پٹ کھلے تھے اور ساری الماری بکھری ہوئی تھی۔ نیلوفر نے لب کچلے، مگر بغیر کچھ کہے وہ الماری کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ترتیب سے ایک ایک جوڑا طے کر کے وہ الماری میں رکھنے لگی۔ وہ اپنے خیال میں مگن تھی، چونکہ اس پر جب اسے دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی، وہ چل کر مڑی۔ بادشاہ دروازہ لاک کر رہا تھا، اس کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا۔ کتنے دن سے تم سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، مگر تم ہو کے بات سنتی نہیں۔ حسن کا اتنا گھمنڈ کیوں ہے تمہیں؟ اس کی بات پر نیلوفر نے ناسمجھی کے عالم میں سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ آپ نے مجھ سے کیوں بات کرنی تھی؟ خطرے کی عجیب سی کوئی گھنٹی اس کے اندر بجی تھی۔ نیلوفر نے بے بسی سے دروازے کی سمت دیکھا۔ اب اس کے اور دروازے کے درمیان عباس شاہ حائل ہو گیا تھا۔ اور کم آن یار، اب اتنی بے وقوفی مت بنو۔ کیا تمہیں پتہ نہیں چل رہا کہ تم مجھے اچھی لگی ہو؟ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عباس شاہ نے یکدم ہاتھ بڑھا کر نیلوفر کا ہاتھ تھاما۔ وہ دنگ رہ گئی۔ ایک جھٹکے سے اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز تھوڑا دور ہٹیں۔ وہ گھبرا گئی تھی، کترا کر باہر نکل جانا چاہتی تھی، مگر عباس شاہ کے چہرے پر غصے کے تاثرات پھیلے۔ اتنا نخرہ کس بات کا ہے؟ دبئی میں میرا اپنا کاروبار ہے، ٹھیک ٹھاک کماتا ہوں، خوبصورت اور اچھی لڑکیاں میری کمزوری ہیں، اس لیے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہی بات کر لوں گا دادی جان سے۔ وہ مطمئن تھا، جبکہ نیلوفر اس کی رنگت زرد پڑنے لگی۔ ایسا سوچیے گا بھی مت، میرے رشتے کی بات واصف شاہ کے ساتھ ہو چکی ہے اور آپ ان کے بڑے بھائی ہیں۔ پلیز میرا راستہ چھوڑیں۔ دھوکے سے مجھے اپنے کمرے میں بلا کر آپ نے اچھا نہیں کیا۔ نیلوفر کا غصہ آیا تھا، اپنی بے بسی کا احساس بھی۔ اس نے سائڈ سے نکلنا چاہا، مگر عباس شاہ نے یکلخت اسے اپنی گرفت میں دبوچ لیا تھا۔ او مائی گاڈ، کتنی اچھی خوشبو ہے تمہاری۔ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے وہ جیسے آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ نیلوفر کا وجود سرد پڑنے لگا۔ اس لمحے سے احساس ہوا کہ عباس شاہ کے نزدیک حدود کی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ باہر کے آزاد ماحول میں پلا بڑا تھا اور خود بھی ویسا ہی ذہن رکھتا تھا۔ نیلوفر کو اندازہ ہو گیا کہ اگر وہ یہاں سے نہ نکلی تو نہ جانے اس کا کتنا نقصان ہو جائے گا۔ اس نے پوری قوت سے عباس شاہ کو پیچھے کی سمت دھکیلا تھا۔ وہ ساکت رہ گیا اور جب سنبھلا تو اس کی رنگت سرخ پڑی۔ عباس شاہ اگر کسی چیز پر ہاتھ رکھتا
تو پھر پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس کی جانب لپکا تھا جبکہ نیلوفر سن پڑتے احساس کو سنبھالتے یکلک باہر کی سمت بھاگی تھی۔ اندھا دھند دروازہ کھولتے وہ عباس شاہ کے کمرے سے نکلی۔ اسے اور کچھ سجائی نہ دیا تو دائیں ہاتھ پر بنے دوسرے کمرے کا دروازہ کھولتے فوراً اندر داخل ہو گئی تھی۔ دروازہ بند کر کے دیوار کے ساتھ لگی تو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ہر لمحہ اسے بس یہی خوف تھا کہ کہیں عباس شاہ دروازہ کھول کر اندر نہ آ جائے۔ وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ نہ جانے سے کتنی دیر گزر گئی تھی جب کمرے کا دروازہ ایک دفعہ کھلا۔ نیلوفر کے اوسان خطا ہوئے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میز پر رکھا ہوا بڑا سا گلدان اٹھایا اور اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اگر عباس شاہ نے دوبارہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو یہ گلدان اس کے سر پر دے مارے گی، چاہے وہ مر جائے۔ مگر اندر داخل ہونے والا عباس شاہ نہیں تھا، وہ واصف شاہ تھا۔ پولیس یونیفارم میں اندر داخل ہوتے اس کے چہرے پر ایک دم خوشگوار تاثر بکھرا۔ نیلوفر، تم یہاں؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکراہٹ اس کے دائیں گال میں پڑتا ڈمپل واضح ہوا۔ نیلوفر کی آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ فکر مند سا ہوا تھا۔ نیلوفر نے گھبرا کر گلدان واپس میز پر رکھا۔ جی، وہ میں بس یوں ہی، اس سے کوئی بات نہیں بن پڑ رہی تھی۔ اپنے ہاتھ پیچھے کر کے اس نے ان کی لرزش کو چھپانا چاہا۔ واصف شاہ کے چہرے پر دلچسپی پھیلی۔ یوں ہی مطلب تمہارا مجھ سے ملنے کا دل کر رہا تھا، اسی لیے یہاں آئی تھی؟ وہ خوش لگ رہا تھا۔ نیلوفر کو اپنے کمرے میں موجود دیکھ کر جیسے اس کی ساری تھکن دور ہو گئی تھی۔ میں چلتی ہوں۔ نیلوفر نے جانا چاہا۔ واصف شاہ نے اسے روکا نہیں تھا۔ ہلکا سا سائڈ پر ہوتے اس نے نیلوفر کو راستہ دیا مگر اس کے لب دھیرے دھیرے مسکرا رہے تھے۔ وہ تیزی سے اس کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کے اندر آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ عباس شاہ نے جو کچھ کیا تھا اس کے بعد اسے شد سے خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ کتنا فرق تھا دونوں بھائیوں میں۔ واصف شاہ کے لیے اس کے دل میں عزت مزید بڑھ گئی تھی مگر عباس شاہ کو سوچتے وہ پوری رات خوف سے سو نہ سکی۔ اسی شام دادی جان نے لاؤنج میں واصف شاہ اور نیلوفر کے نکاح کا فیصلہ سنا دیا۔ نگہت بیگم جھنجھلا کر رہ گئی تھی مگر انہوں نے منہ سے کچھ نہ کہا۔ واصف شاہ بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ کم گو تھا اس لیے زیادہ زار نہیں کرتا تھا مگر مسکراہٹ اس کے چہرے پر دکھائی دے رہی تھی۔ اس وقت وہ سفید ٹی شرٹ اور بلیک جینس میں ملبوس تھا اور بار بار اس کی نگاہ بھٹک کر نیلوفر تک جاتی تھی۔ لاؤنج میں دادی جان کے برابر صوفے پر بیٹھی نیلوفر حیا سے گلابی پڑنے لگی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اندر جانا چاہتی تھی جب اس نے عباس شاہ کی آواز سنی۔ نیلوفر اور واصف کی عمر میں بہت فرق ہے اور ویسے بھی یہ پولیس والا ہے۔ پولیس کی نوکری میں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ آپ خواہ اس لڑکی کی زندگی کیوں خراب کرنا چاہ رہی ہیں؟ وہ بظاہر ہلکی پھلکی اور مذاق کے ٹون میں بولا تھا مگر نیلوفر کو اپنے وجود پر چونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دادی جان نے عباس شاہ کو ڈانٹ دیا تھا۔ زاویار صاحب کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ نگہت بیگم اٹھ کے اندر چلی گئی تھی مگر نیلوفر جیسے پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی۔ بھائی، میں بڑا ہوں، پہلے تو میری شادی ہونی چاہیے۔ کیوں دادی جان؟ عباس شاہ ایک دفعہ پھر بولا تھا۔ نیلوفر نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ اسی کی سمت دیکھ رہا تھا۔ نیلوفر کو اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ بڑی بھرپور انداز میں مسکرایا تھا جیسے اسے کسی بات کی یاد دہانی کرا رہا ہو۔ واصف شاہ فون پر کسی سے بات کرتا لاؤنج سے باہر نکلا تو نیلوفر گھبرا کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کی اور واصف شاہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ اسے واصف شاہ کی آنکھوں کے لیے محبت نظر آتی تھی اور خود وہ بھی چپکے چپکے اس کے متعلق سوچتی تھی مگر عباس شاہ کا خوف ہر خوشی پر غالب آ رہا تھا۔ اسے مایوں بٹھا دیا گیا اور پھر مہندی کی تقریب ہوئی۔ اس دوران عباس شاہ سے اس کا سامنا نہ ہوا تھا۔ نیلوفر نے سکھ کا سانس لیا۔ شاید وہ اپنی فضول کی ضد سے باز آ گیا مگر آج جب وہ دلہن بنی واصف شاہ کے کمرے میں موجود تھی تب وہ کسی طرح دندناتے ہوئے اس کے کمرے میں آن گھسا تھا۔ اپنے بھائی کے سہاگ پر بیٹھی اس کی دلہن کا ہاتھ اس نے کس دیدہ دلیری سے پکڑا تھا۔ نیلوفر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ عباس شاہ اتنی جلدی اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا اور یہی خوف اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ وہ واش روم سے کپڑے تبدیل کر کے باہر نکلتی ہوئی تو واصف شاہ بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ اس نے کمرے کی روشنیاں بجھا دی تھیں اور نیلوفر کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جھجکتی ہوئے بیڈ تک آئی تو واصف شاہ نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اگر تم ذہنی طور پر تیار نہیں ہو تو مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، آؤ آرام کر لو، کل کا دن بھی ولیمے کی تقریب ہے، پورا دن بھاگ دوڑ میں گزر جائے گا، رات کے 2 بج رہے۔ وہ نرمی سے بولا تھا۔ نیلوفر کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ کتنا اچھا شوہر خدا نے اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ اس کے دل سے بے اختیار بادشاہ کے لیے بد دعا نکلی۔
وہ گھوم کر بیٹھ کے دوسری طرف آ کر لیٹ گئی تھی۔ اسے لیٹے چند ہی لمحے ہوئے تھے جب اس نے واسع شاہ کے بازو اپنے گرد محسوس کیے تھے۔ اس نے آہستگی سے نیلوفر کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ سونے کے لیے کہا تھا، مگر اتنی دوری کس لیے؟ اب تو میری بیوی ہو۔ سچ کہوں تو مجھے تم پہلی نظر میں بہت اچھی لگی تھی۔ تمہارے چہرے پر پہلی معصومیت اور تمہاری یہ چھوٹی سی ناک۔ اس نے انگلی سے نیلوفر کی ناک کو چھیڑا۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی بکھر گئی۔ وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ تم نے مہندی میں میرا نام چھپایا کیا؟ سب لڑکیاں اپنے شوہر کا نام لکھتی ہیں، ہے نا؟ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے اس کا دل بہلانے کی کوشش کر رہا تھا، اپنا اور اس کا درمیانی فاصلہ ختم کر رہا تھا۔ نیلوفر نے اپنا سر اس کے سینے سے ٹکا دیا۔ اس کی مہندی میں اپنا نام ڈھونڈتا رہا اور نیلوفر آنے والے دنوں کے خوف سے درستے گہری نیند میں اتر گئی۔ اس کی صبح آنکھ کھلی تو وہ واسع شاہ کے بازوؤں کے گھیرے میں تھی۔ اسے جاگتا دیکھ کر وہ مسکرایا۔ گڈ مارننگ مسز، صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ باہر ہنگامہ مچا ہوا ہے، سب کو دلہن دیکھنی ہے اور دلہن یہاں میرے قبضے میں ہے۔ اسے مسکراتے نیلوفر کے چہرے سے بال ہٹائے۔ وہ بے اختیار خود میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ یہ لو، تم نے مانگا نہیں مگر مجھے یاد تھا، شادی کی رات دلہن کو منہ دکھائی بھی تو دی جاتی ہے۔ وہ ایک سیاہ رنگ کا مخملی ڈبہ پکڑ کر نیلوفر کے سامنے آن بیٹھا تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ دیکھو، اچھا ہے نا؟ واسع شاہ نے ڈبہ کھولا۔ اندر ہیرے کا نازک سا سیٹ جگمگا رہا تھا۔ نیلوفر ساکت رہ گئی۔ یہ بہت زیادہ قیمتی ہے، یہ میں نہیں لے سکتی، وہ جھجک رہی تھی۔ واسع شاہ نے ڈبے میں سے ہار نکالا۔ تمہارا شوہر پولیس میں کالا عہدے پر ہے اور تم ان معمولی چیزوں پر گھبرا رہی ہو، اسے قیمتی کہہ رہی ہو؟ یہ تو بالکل معمولی سا پتھر ہے۔ واسع شاہ نے ہار اس کے سامنے لہرایا۔ نیلوفر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ذرا قریب آؤ۔ واسع شاہ نے اسے ہلکا سا چھو کر اپنی طرف جھکایا اور آہستگی سے اس کے بال ایک طرف ہٹاتے ہیرے کا نازک سونے کے لیے اس کے گلے میں پہنا دیا۔ نیلوفر کا دل پوری شدت سے دھڑکا تھا۔ اب ہوا نا یہ قیمتی؟ واسع شاہ نے آہستگی سے نیلوفر کی تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں لو دیتی محسوس ہو رہی تھیں۔ واسع شاہ کے لیے اپنے جذبات کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا اور تبھی دروازے پر ایک دفعہ پھر دستک ہوئی۔ گہری سانس لیتا واسع شاہ بیڈ سے اٹھا۔ یہ ظالم سماج مجھے میری بیوی کے پاس بیٹھنے نہیں دیں گے۔ وہ دروازہ کھولنے گیا تو بلینکٹ کو خود پر سے اٹھاتے وہ بھی اٹھ بیٹھی۔ اسے حیرت ہوئی تھی، واسف شاہ جیسا کمگو اور سنجیدہ رہنے والا انسان اس کی موجودگی میں کتنا مسکرا رہا تھا، اور وہ واقعی خوش تھا۔ واسف شاہ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو اندر داخل ہونے والے شخص کو دیکھ کر نیلوفر کی مسکراہٹ یکدم غائب ہوئی۔ وہ عباس شاہ تھا۔ ارے اٹھ جاؤ بھائی، بڑے بھائی کو اپنی خدمت پر لگا دیا۔ یہ رہا تم دونوں کا ناشتہ۔ دادی جان نے ساری ذمہ داریاں مجھ پر ڈال دی ہیں۔ نیلوفر، تمہیں پارلر میں لے کر جاؤں گا کیونکہ دادی جان چاہتی ہیں کہ ان کی نواسی اپنے ولیمے کے دن بے حد حسین لگے۔ وہ ناشتے کی ٹرے میز پر رکھتے نیلوفر کی سمت مڑا تھا۔ اس نے سر سے لے کر پیر تک نیلوفر کا جائزہ لیا۔ وہ بے اختیار بلینکٹ کو اپنے وجود پر پھیلا گئی تھی۔ واسع شاہ مسکراتے عباس شاہ سے کچھ کہنے لگا تھا، مگر نیلوفر کی سانس تو حلق میں ہی تھم گئی۔ اس گھر میں وہ عباس شاہ کی موجودگی میں کیسے رہ سکتی تھی اور اس کے ساتھ پارلر جانا؟ عباس شاہ کمرے سے نکلا تو وہ گھبرا کر اٹھی۔ آپ خود مجھے پارلر لے کر جائیں یا کسی ملازم کے ساتھ بھیج دیں پلیز۔ اس کی گھبراہٹ پر واسع شاہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں یہی ہوں نیلوفر، بس تھوڑی دیر کے لیے تو پارلر جانا ہے، تم گھبراؤ مت۔ اس نے آہستگی سے نیلوفر کا گال کو سہلایا تھا۔ وہ اپنے آنسو پی کر رہ گئی، اسے بتا بھی نہ سکی کہ اسے اصل خوف کس چیز کا ہے۔ ناشتے میں بھی بس اس نے چند نوالے لیا اور اس کے بعد کئی خواتین اس سے ملنے لگی۔ ملازمہ نے اسے تیار کیا اور باہر لا کر بٹھا دیا تھا۔ نگہت بیگم نے نیلوفر کو دیکھ کر بھی اسے مخاطب تک نہ کیا تھا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ انچاہی بہو کے لیے ان کے دل میں کوئی جذبہ نہیں ہے، مگر اسے کسی چیز سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ ڈر تھا تو بس اس وقت کا جب عباس شاہ اسے اپنے ساتھ لے کر پارلر جانے والا تھا، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب ملازمہ اسے ساتھ لیے گاڑی میں چلی آئی۔ اسے کم سے کم اتنا سکون تھا کہ ایک ملازمہ بھی ساتھ ہے، مگر جس وقت عباس شاہ آ کر گاڑی میں بیٹھا اس نے پیچھے مڑ کر ملازمہ سے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اندر اماں جان تمہیں بلا رہی ہیں، شام کو سارے مہمان آ رہے ہیں اور تم وہاں پارلر جا کر بیٹھ جاؤ گی؟ دلہن کو میں خود تیار کروا کر لے آؤں گا، اس نے حکم دیا تو ملازمہ فٹافٹ گاڑی سے نیچے اتر گئی، جبکہ نیلوفر کی جان پر بنائی تھی۔ اس نے پوری کوشش کی کہ وہ عباس شاہ کی طرف نہ دیکھے۔
عباس شاہ نے گاڑی سٹارٹ کی اور بغیر کچھ کہے اسے پائلٹ کے سامنے اتار دیا تھا۔ اسے یقین تو نہ آیا مگر خاموشی سے اتر کر اندر چلی گئی تھی۔ بیوٹیشین نے اسے انتہائی مہارت سے تیار کیا۔ میرا فون کہاں ہے؟ وہ ایک لمحے کے لیے گھبرائی کیونکہ فون تو عباس شاہ کی گاڑی میں چھوڑ آئی تھی۔ وہ کسی کو کال یا میسج تک نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا میک اپ مکمل ہوا۔ ہلکے سبز رنگ کے انتہائی خوبصورت لہنگے میں بیوٹیشین اسے انتہائی مہارت سے تیار کر دیا تھا۔ وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر پہچان نہیں پائی۔ آپ کو باہر بلایا گیا، آ جائیں۔ گارڈ نے اطلاع دی تو وہ فوراً اپنے لہنگے کو سنبھالتی بمشکل باہر تک آئی تھی، جہاں بادشاہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے اس کا منتظر تھا۔ اسے آتے دیکھ کر گاڑی کا پچھلا دروازہ بادشاہ نے کھولا تو نیلوفر اپنے لہنگے کو سنبھالتی اندر بیٹھ گئی۔ وہ شکر ادا کری تھی کہ عباس شاہ نے اب تک کچھ کہا نہیں۔ عباس شاہ نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ نیلوفر کو کچھ دیر کے بعد احساس ہوا گاڑی چل نہیں رہی بلکہ رینگ رہی تھی۔ انتہائی آہستگی کے ساتھ گاڑی کو مختلف سڑکوں پر گھماتے وہ ایسی عجیب سی جگہ نکل آیا تھا جو شہر تو محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ نیلوفر نے گھبرا کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ہمیں تو حال میں جانا تھا نا؟ وہ یکلخت گھبرا اٹھی تھی۔ عباس شاہ نے مسکراتے سر ہلایا۔ ہاں بالکل، ہمیں حال میں ہی جانا تھا۔ چلے جائیں گے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ تمہارے سجے سنورے روپ کو کچھ دیر دیکھ تو لوں۔ بیک ویو مرر میں اسے دیکھتے ہوئے لالچی انداز میں بولا۔ نیلوفر کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ مجھے اس طرح ہراس نہیں کر سکتے، میں آپ کے بھائی کی بیوی ہوں۔ وہ تلخ ہوئی تھی۔ عباس شاہ نے گاڑی کو بریک لگائے۔ نیلوفر کو ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، کسی ٹوٹے پھوٹے پرانے سے مکان کے سامنے عباس شاہ نے گاڑی روکی تھی۔ نیچے اترو۔ وہ پیچھے آ کر اس پر جھپٹا۔ نیلوفر کی لبوں سے ایک چیخ سی نکلی۔ میں نہیں آؤں گی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، مجھے واپس واسط شاہ کے پاس جانا ہے، پلیز۔ وہ گڑگڑائی تھی مگر عباس شاہ اسے گھسیٹتا اس مکان کے اندر لے آیا تھا۔ دودھ مٹی سے اٹے مکان میں لا کر صوفے پر پٹکتے عباس شاہ نے دروازہ لاک کیا۔ میں نے کہا تھا نا، میں اپنا شکار اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتا، اور تمہیں تو سبق بھی سکھانا تھا۔ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو تم نے کیوں واسط شاہ کا انتخاب کیا؟ وہ جیسے غصے میں جنونی سا ہو رہا تھا۔ نیلوفر کو اپنی بربادی یقینی نظر آنے لگی۔ خدا کے لیے مجھے جانے تھے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ وہ یکدم گڑگڑائی تھی۔ عباس شاہ جو سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا جھپٹ کر اس تک آیا تھا۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم بے حد حسین ہو اور حسن میری کمزوری ہے۔ جی چاچا ہے یہی تمہیں۔ عباس شاہ نے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ نیلوفر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ لیکن خیر، میں اتنا کچا کھیل نہیں کھیلتا، میں جا رہا ہوں۔ واسط شاہ تمہیں ڈھونڈے گا جب تم حال میں نہیں ملو گی۔ گارڈ میرے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ واسط شاہ سے یہ کہے گا کہ کوئی انجان شخص تمہیں اپنے ساتھ لے گیا اور یوں تمہارا کردار مشکوک ہو جائے گا۔ نیلوفر نے بے یقینی سے سر اٹھا۔ کتنا بڑا کھیل کھیل رہا تھا وہ، مگر وہ ایسا ہی تو تھا۔ وہ روتی چلاتی رہ گئی مگر عباس اسے اس مکان میں بند کر کے باہر نکل آیا۔ شہر سے دور اس ویرانے میں نیلوفر کی چیخیں کوئی سننے والا نہیں تھا، اور دوسری جانب واسط شاہ کئی دفعہ اس کے نمبر پر فون کر چکا تھا۔ سارے مہمان جمع ہو چکے تھے۔ ایسے میں عباس شاہ بھی فکر مندی سے ہال میں داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ میں پارلر نیلوفر کو لینے گیا تھا مگر بیوٹیشین نے بتایا کہ وہ تو پہلے کسی کے ساتھ جا چکی ہے۔ تمہاری بیوی کے چال چلن مجھے ٹھیک نہیں لگتے، اس نے شک کا بیچ بو دیا تھا۔ واسط شاہ پیدر پہ فون کالز کر رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اب تو مہمانوں کے چہرے بھی بیزاری دکھائی دے رہے تھے۔ اس ویران مکان میں بند نیلوفر تب تک چلاتی رہی تھی جب تک اس کی ہمت جواب نہیں دے گئی، اور پھر جیسے خدا نے اس کی سن لی۔ کسی نے باہر سے اس کی آوازیں سن لی تھی۔ وہ کوئی راہ گیر تھا جو اپنی گاڑی میں سڑک سے گزر رہا تھا۔ اس نے دروازہ توڑا تو اندر ایک نوخیز دلہن کو حال سے بحال ہوتے دیکھ کر چونک سا گیا تھا۔ آپ یہ پانی پئیں پلیز، اور آپ مجھے وہ جگہ بتائیں جہاں مجھے آپ کو ڈراپ کرنا ہے، میں آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ وہ کوئی مہربان سا انسان تھا۔ نیلوفر نے پانی کی بوتل اس کے ہاتھ سے لے کر کئی گھونٹ پانی پی لیے۔ مجھے کوئی مہربان محسوس ہوا تھا۔ مجھے بس ایک فون کال کرنی ہے۔ اس نے اپنی مدد کے لیے آنے والے کا فون لے کر واسط شاہ کا نمبر ڈائل کیا مگر اس کا نمبر لگا نہیں۔ مجبوراً اس نے اپنے حال کا ایڈریس بتایا تھا۔ اس طرح حال میں نہیں جانا چاہتی تھی مگر اب اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ بکھری الجولیے میں وہ جس وقت حال کے دروازے سے اندر داخل ہوئی، واسط شاہ کی بے یقین نگاہوں نے اسے اس حال میں اندر آتے دیکھا۔ وہ لڑکھڑا رہی تھی، میک اپ مٹا مٹا سا تھا، بال بکھرے بکھرے سے۔ سب مہمانوں سے یوں اندر آتے دیکھ کر بے اختیار اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔
نیلوفر بہتی آنکھوں کے ساتھ عین باسط شاہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور اس سے پہلے کہ منہ سے ایک لفظ بھی نکالتی یکدم اسے زور کا چکر آیا اور وہ چکرا کر زمین پر گر پڑی تھی۔ باسط شاہ نے زمین پر گرنے سے پہلے ہی نیلوفر کو تھام لیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں پھیلا شک اور بے یقینی نیلوفر نے بے ہوش ہونے سے پہلے دیکھ لی تھی، اور جب اس سے ہوش آیا تو جیسے اس کا گمان پر مہر لگ گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھی، ایک لیڈی ڈاکٹر اس کا معائنہ کر رہی تھی اور کمرے میں جیسے بونچال سے آیا ہوا تھا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا مجھے اس لڑکی پر بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ یہ غریب گھرانے کی لڑکیاں صرف دولت ہتھیانا چاہتی ہیں۔ کردار کی کتنی کچی نکلی ہے۔ یہ نگہت بیگم کی آواز تھی۔ نیلوفر اپنی پلکیں چپکائے، منظر کچھ واضح ہوا۔ بیڈ سے کچھ فاصلے پر باسط شاہ کھڑا تھا، بالکل سنجیدہ اور پتریلے تاثرات کے ساتھ۔ میں نے آپ کو اطلاع دے دی ہے کہ اگر آپ کو ٹیسٹ کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں، باقی ان کی پریگننسی کنفرم ہے۔ نیلوفر کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ ڈاکٹر اس کے حاملہ ہونے کی خبر سنا رہے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ کس کا بچہ ہے یہ؟ کہاں گئی تھی تم؟ ابھی اپنے عاشق سے ملنے گئی تھی نا؟ اسے بتانے گئی تھی کہ تمہارے امیر کبیر کزن کے ساتھ تمہارا نکاح ہو گیا ہے، مگر محبت تو تم مجھ سے کرتی ہو۔ یہی کرتی ہیں نا لڑکیاں؟ یہ باسط شاہ کی آواز تھی جو نفے بھرے انداز میں بولتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ نیلوفر نے یقینی سے نفی میں سر ہلا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نیلوفر نے رخ موڑا۔ عباس شاہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ نیلوفر کو دیکھتے اس کے لبوں پر پڑی فتح مندانہ سے مسکراہٹ آئی۔ بکواس بند کرو۔ ڈاکٹر نے خود بتایا کہ تم پریگننٹ ہو۔ شادی کی رات تم نے مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیا، ہاتھ تک نہیں لگایا میں نے تمہیں، تو پھر یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ بتاؤ مجھے۔ باسط شاہ نے یکدم دھاڑ کر اسے مخاطب کیا تھا۔ نیلوفر کے آنسو خشک ہو گئے۔ طلاق دو اسے ابھی اور اسی وقت۔ باسط، میں جیسی لڑکی کو اپنی بہو کی حیثیت سے برداشت نہیں کر سکتی۔ جس حال میں آج یہاں حال میں داخل ہوئی تھی، کئی فون کالز آ چکے ہیں مجھے۔ میں تو اس رشتے کے خلاف تھی۔ ساری زندگی پتہ نہیں کہاں منہ مارتی رہی ہے یہ لڑکی، اور تمہاری دادی نے اٹھا کر اسے ہمارے گھر کی بہو بنا دیا۔ نگہت بیگم کی آواز تھی جو غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نیلوفر نے بے بسی سے آنکھیں میچ لیں۔ اس کے پاس اپنی صفائی دینے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ یہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہی ہے۔ مجھے کسی اور ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے۔ میں سچ ثابت کر سکتی ہوں۔ مجھے آج تک کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ بمشکل بولی تھی، اور بولنے کے دوران ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ باسط شاہ نے ایک تعصب بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ ضرور کرواؤں گا چیک اپ، دوسری نہیں تیسری ڈاکٹر سے بھی کرواؤں گا، مگر یاد رکھنا تم نے مجھے دھوکہ دی ہے، اور میں دھوکہ دینے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ میں تمہیں نہ زندوں میں چھوڑوں گا نہ مردوں میں۔ اس کمرے سے باہر قدم مت نکالنا، ورنہ جہاں نظر آ گئی وہیں تمہاری قبر بنا دوں گا۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے دھمکا رہا تھا۔ نیلوفر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اتنی سختی اور نفرت تھی کہ اسے اپنے وجود میں دراڑیں پڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ایک ایک کر کے سب کمرے سے نکل گئے تھے۔ باسط شاہ بھی باہر چلا گیا، جبکہ وہ یوں ہی ساکت بیٹھی رہی۔ عباس شاہ انتہائی اطمینان سے اپنی کرسی سے اٹھا۔ ویری سیڈ، بہت برا ہوا تمہارے ساتھ نیلوفر، مگر وہ کیا ہے نا کہ میں اسی طرح کھیلتا ہوں۔ وہ آدمی جس نے تمہیں اس مکان سے نکالا وہ میرا ہی بھیجا ہوا تھا۔ اس پانی میں بے ہوش ہونے کی دوا تھی، اور یہ ڈاکٹر جو یہاں آئی اسے بھی میں نے ہی مجبور کیا تمہاری پریگننسی کی جھوٹی خبر واصف کو دینے کے لیے، اور میں یہاں نہیں رکوں گا۔ واصف تمہیں جس ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر جائے گا، جس ڈاکٹر کو یہاں بلائے گا، میں اسے خرید لوں گا۔ میں تمہیں اتنا بدنام کر دوں گا کہ واصف تمہارے منہ پر طلاق دے مارے گا، اور اس کے بعد تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں بچے گا کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ میں تمہیں خوش رکھوں گا، بلیو می، بالکل اسی طرح جس طرح میں نے اپنی پہلی دونوں بیویوں کو خوش رکھا ہے دبئی میں۔ وہ فتح مندانہ انداز سے مسکراتے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ نیلوفر کا جی چاہا اس کے پاس تیزاب ہوتا تو اس شخص کے منہ پر پھینک دیتی۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، میں واصف کو آپ کی سچائی بتا دوں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ بادشاہ مسکرایا۔ ہاں ضرور بتاؤ، اگر وہ تمہاری بات پر یقین کر لے تو، کیونکہ تم تو اس کی نظر میں گر چکی ہو۔ کتنا فخر تھا اس کے انداز میں۔ اس نے نیلوفر کے بکھرے بالوں کو سمیٹنا چاہا، مگر اس نے ایک جھٹکے سے بادشاہ کو خود سے دور کیا تھا۔ اس شخص کی موجودگی میں خود کو کتنا بے بس محسوس کر رہے تھے۔ اس کا وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ بادشاہ مسکراتے ہوئے اٹھا۔ اب بھی وقت ہے، خود واصف شاہ سے کہو کہ تمہیں طلاق دے دے، کیونکہ آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے، ابھی یا بعد میں۔ گاڑی کی چابی اپنے ہاتھوں میں گماتا وہ اطمینان سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا،
اور نیلوفر اپنے ٹوٹے بکھرے وجود کو سمیٹتی اپنی قسمت کا ماتم کر رہ گئی تھی۔ وہ پوری رات یوں ہی ساکت و جامد بیٹھی رہی۔ ایک دفعہ بھی اس کی آنکھ نہ لگی۔ گائے کسی نے کمرے میں جھانک کر اس کا حال پوچھا۔ اگلی صبح دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور واصف شاہ اندر داخل ہوا۔ جلدی کپڑے تبدیل کرو اور چلو میرے ساتھ، میں نے گائناکالوجسٹ کی اپائنٹمنٹ لی ہے، تمہارا جھوٹ تمہارے منہ پر ماروں گا۔ آج پھر تپے ہوئے لہجے میں کہتا اندر داخل ہوا تھا۔ نم آنکھوں کے ساتھ نیلوفر نے اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے اٹھ گئی۔ اسے پتا تھا جتنا مرضی کوشش کر لے واصف شاہ کو خود سے بدزن ہونے سے نہیں روک سکتی۔ ہاں مگر شاید اس ڈاکٹر سے اصلیت کا پتہ چلا سکے۔ کنواری تھی۔ نیلوفر اس کے ساتھ خاموشی سے اسپتال چلی گئی۔ یہ شہر کا معروف اسپتال تھا۔ لیڈی ڈاکٹر اسے اپنے ساتھ اندر روم لے آئی تھی۔ بلڈ ٹیسٹ اور کوئی دوسرے ٹیسٹ کروانے کے بعد اس نے نیلوفر کو ریسٹ کرنے کا کہا۔ آپ میرے ہسبینڈ کو یہ بتا دیجیے کہ میں کنواری ہوں، بھلا میں پریگننٹ کیسے ہو سکتی ہوں؟ نیلوفر نے التجائیہ انداز میں ڈاکٹر سے کہا، مگر جواب میں ڈاکٹر کچھ نہ بولی۔ پہاڑ تو نیلوفر پر اس پر ٹوٹا جب ڈاکٹر نے واصف شاہ کو اندر بلایا۔ آپ کی بیوی پریگننٹ ہے، انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے اور کچھ عرصے بعد دوبارہ چیک اپ ضرور کروا لے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ڈاکٹر کو دیکھتی رہی جو انتہائی صفاقی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ واصف شاہ نے ایک نفرت بھری نگاہ نیلوفر پر ڈالی اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے پیچھے باہر نکلی۔ واصف پلیز میری بات سنیں، یہ سب جھوٹ ہے، مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی اور جب اس کی نگاہ ڈاکٹر کے کمرے کے باہر کھڑے عباس شاہ پر پڑی، اس کے چہرے پر بڑی مکروہ مسکراہٹ تھی، جیسے کہہ رہا، دیکھا میں نے اس ڈاکٹر کو بھی خرید لیا۔ نیلوفر کے بہتے آنسو ساکت ہوئے۔ وہ اس کھیل میں عباس شاہ کو شکست نہیں دے سکتی تھی۔ واصف شاہ اسے لیے بغیر واپس گھر چلا گیا تھا۔ اب عباس شاہ اسے اپنی گاڑی میں لے کر آیا۔ پورے راستے وہ فاتحانہ انداز میں گنگناتا آیا تھا۔ نیلوفر نے ایک نظر بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ اس قابل نفرت چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ نگر بیگم تو پہلی نیلوفر کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اب دادی جان نے بھی اسے دیکھتے رخ دوسری جانب پھیر لیا۔ ان نفرتوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ نیلوفر میری بات مان لو، میں تمہیں اپنی باہوں میں سمیٹ لوں گا۔ عباس شاہ اس کے کان کے قریب گنگنایا اور چابی جلاتا آگے بڑھ گیا، جبکہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے اور واصف شاہ کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اس رات اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اس نے خاموشی سے بیگ میں اپنے چند جوڑے رکھے اور رات کی تاریکی میں اس کوٹھی سے باہر نکل آئی۔ اسے کسی نے باہر جاتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ وہ یہ چاہتی بھی نہیں تھی کہ کوئی اسے دیکھے۔ شاید میرا یہی ٹھکانہ ہے۔ واپس 2 کمروں کے کچے پکے سے مکان کا دروازہ کھولتے اس نے آزردگی سے سوچا تھا، شکر تھا کہ یہ مکان ابھی تک دوبارہ کرائے پر نہیں چڑھایا گیا تھا۔ اس نے مالک مکان سے چابی لے لی تھی۔ اپنے پاس موجود رقم سے اس نے ایڈوانس ادا کر دیا تھا۔ مٹی سے ہٹے ہوئے کمرے میں اپنا بیگ رکھتے یوں ہی زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ روتے روتے پوری رات یوں ہی گزر گئی۔ وہ 24 گھنٹوں سے زیادہ بھوکی پیاسی رہ چکی تھی، سو اب اس کے اعصاب جواب دینے لگے تھے۔ بیٹھے بیٹھے وہ لڑک کر ایک طرف کو لیٹ گئی۔ اسے لگ رہا تھا زندگی بس ختم ہونے ہی والی ہے۔ رات کی تاریکی دن کے اجالے میں بدلی۔ وہ جانتی تھی جس لمحے کا اسے انتظار ہے وہ ضرور آئے گا۔ دن کے 11 یا 12 بجے کا وقت تھا۔ نیلوفر اندازہ نہ کر سکی کیونکہ کمرے میں گھڑی نہیں تھی۔ بس صحن میں چمکتی دھوپ سے اسے اندازہ ہوا کہ آدھا دن گزر چکا تھا۔ جس وقت گھر کے سامنے ایک بڑی شاندار گاڑی رکی، نیلوفر کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس نے صبح اٹھ کر دروازہ کھول دیا تھا۔ اسے پتا تھا آنے والا ضرور آئے گا۔ اس کا اندازہ درست تھا۔ عباس شاہ مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوا۔ اندر کمرے میں گرد سے ہٹے فرش پر نیلوفر کو بے جان انداز میں زمین پر پڑے دیکھ کر وہ افسوس سے سر ہلاتا اس تک آیا۔ کیوں یہاں زمین پر پڑی اپنے حسن کو رول رہی ہو؟ نیلوفر میری بات مان کیوں نہیں لیتی؟ اب تو تم زمانے بھر میں بدنام ہو چکی ہو۔ واصف تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ نہ دادی جان اور اماں جان تو تمہیں پہلے بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ کہو واصف سے تمہیں طلاق دیتے اور چلو میرے ساتھ۔ تمہارے حسن کا صحیح قدردان تو میں ہی ہوں۔ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے جھکا۔ نیلوفر کی آنکھوں میں نمی اتری۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتے وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ کیوں کیا آپ نے یہ سب کچھ میرے ساتھ؟ اگر میں حسین ہوں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں آپ کی دسترس میں ہوں۔ میں واصف سے محبت کرتی ہوں اور وہ مجھ سے۔ اور کس طرح آپ نے میری اور ان کی زندگی میں زہر کھول دیا ہے۔ ایک جھوٹ کے سہارے آپ شہر کے سارے ڈاکٹرز کو نہیں خرید سکتے۔ کبھی نہ کبھی واصف کے سامنے یہ سچ آ ہی جائے گا کہ پریگننٹ نہیں ہوں۔ میں ان بیاہی ہوں، کنواری ہوں۔ وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔
بھوک نے جیسے اس کی ساری قوت سلب کر لی تھی۔ بادشاہ کے لبوں پر ایک بھرپور مسکراہٹ پھیلی۔ اس نے آنکھوں پر بہنے ہوئے سن گلاسز اتارے۔ او مائی ڈارلنگ نیلوفر، تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی؟ بادشاہ کی آنکھوں پر شک کی پٹی بن چکی ہے، اور اب وہ کبھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھے گا جیسے پہلے دیکھتا تھا۔ اب وہ کسی اور ڈاکٹر سے تمہارا چیک اپ نہیں کروائے گا، بلکہ اب وہ یہ جان چکا ہے کہ تم اس سے شادی سے پہلے ہی پریگننٹ تھی، یعنی کہ تمہارا کوئی عاشق تھا۔ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے یار، اس دنیا میں من پسند چیز حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ تم حسین ہو، بے حد حسین، اور تم مجھے پسند آئے، مگر وہ واصف، وہ تمہیں لے اڑا۔ لیکن اب میں تمہیں اس سے واپس چھین چکا ہوں، اور تمہیں آخر پرابلم کیا ہے؟ میرے ساتھ دبئی چلو، چند مہینے میرے ساتھ رہنا، میں تمہیں ایک اچھی رقم دوں گا، بعد میں چاہے تم کسی اور سے شادی کر لینا۔ وہ کتنے آرام سے نیلوفر کے ذات کے پرخچے اڑا رہا تھا۔ اس نے بے بسی سے اپنی پلکیں میچ لی۔ ذرا دیکھو تو، تم اس حال میں بھی کس قدر خوبصورت لگ رہی ہو۔ تمہاری یہ لمبی گردن اور یہ نرم بال، اف۔ وہ جیسے بے قابو ہوتا اس کی گردن پر جھکا، اور تب بھی کسی نے پوری قوت سے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ نیلوفر کی بند ہوتی آنکھیں کھلی، اس کے لبوں پر ایک بھولی بسری مسکان آن ٹھہری۔ عباس بکلا کر پلٹا تھا، کیونکہ دروازے سے اندر داخل ہونے والا کوئی اور نہیں بلکہ واصف شاہ تھا، جو جارحانہ تیوروں کے ساتھ عباس شاہ پر پل پڑا تھا۔ شرم آتی ہے مجھے آپ کو اپنا بھائی کہتے ہوئے۔ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ آپ نے صرف اس لیے کیا کہ آپ کو نیلوفر پسند آتی تھی۔ وہ میری بیوی ہے، یہ بات آپ بھول کیسے گئے؟ اس نے عباس کے منہ پر ایک زوردار گھونسا جڑا تھا۔ وہ چکرا کر پیچھے زمین پر گرا۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی نیلوفر نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے زمین پر گرتے دیکھا تھا۔ ہر شاطر آدمی یہ غلطی ضرور کرتا ہے، تم نے بھی غلطی کی ہے بادشاہ، میرے پیچھے یہاں تک آ کر۔ 100 چالیں تم نے چلی، مگر ایک چال میں نے چلی۔ یہاں آنے سے پہلے واصف شاہ کے نام میں خط چھوڑ کر آئی تھی، جس میں نے لکھا تھا کہ اگر وہ سچائی جاننا چاہتا ہے تو میرے پرانے گھر پر آ جائے اور خاموشی سے انتظار کرے۔ جس نے مجھ پر یہ جھوٹا الزام لگایا ہے وہ وہاں ضرور آئے گا۔ میں نے جان بوجھ کر تمہارا نام نہیں لکھا، کیونکہ میں جانتی تھی وہ یقین نہیں کرے گا، مگر اب واصف شاہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے۔ نیلوفر کی آنکھ سے 2 آنسو ٹوٹ کر بکھرے، اور اس نے گہری سانس لی تھی۔ ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکا، دھندلا سا منظر واضح ہوا۔ واصف شاہ اپنی گن نکال رہا تھا۔ تجھ جیسے بھائی کو موت کی گھاٹ اتار دینا چاہیے، جس نے میری بیوی پر بدکرداری کا اتنا بڑا بہتان لگا، میری محبت کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی۔ وہ عباس پر نشانہ تان چکا تھا، قریب تھا کہ گولی چلا دیتا۔ نیلوفر نے پوری قوت لگا کر اٹھنے کی کوشش کی۔ اسے نہیں پتا تھا اس نے واصف شاہ کو کیوں روکا، بس وہ کسی کی جان جاتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ واصف پلیز نہیں، ایسا مت کریں۔ اس کے واصف شاہ کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کے دوران واصف شاہ کا نشانہ معمولی سے چونکا، اور گولی سینے کی بجائے واصف شاہ کی دائیں ٹانگ میں لگی تھی، اور وہ ایک کرا کر زمین پر گر پڑا، اور اس کے ساتھ نیلوفر بھی بے ہوش ہو کر زمین پر گرتی چلی گئی تھی۔ دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو اسپتال کے صاف ستھرے بستر پر پڑی تھی۔ واصف شاہ نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، وہ اس کے بالکل قریب ہی بیٹھا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ نیلوفر نے آہستگی سے پوچھا۔ واصف شاہ دھیرے سے مسکرایا۔ تم میرے پاس ہو اور محفوظ ہو۔ عباس بھائی کی ٹانگ میں گولی لگی، فریکچر ہو گیا تھا، مگر گھٹنا بری طرح سے متاثر ہوا، جس کی وجہ سے شاید اب وہ زندگی بھر چل پھر نہیں سکتے ہیں۔ انہیں ان کے کیے کی سزا مل چکی ہے، اور جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لگی لپٹی رکھے بغیر صاف کہہ رہا تھا۔ نیلوفر کے چہرے پر ایک اربناک سا تاثر پھیل گیا۔ کیا آپ کو یقین آ گیا کہ میں بدکردار نہیں؟ اس کے سوال پر واصف شاہ نے آہستگی سے اس کا ہاتھ اپنی لبوں سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو نیلوفر، مجھے تم پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، مگر میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو کبھی یقین نہ کرتا کہ اس کے سگے بھائی کی پھیلائی ہوئی چال تھی، مگر اب میں ہر چیز کا ازالہ کر دوں گا۔ وہ سچے دل سے معافی مانگ رہا تھا۔ نیلوفر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ یہی تو وہ شخص تھا جس کے ساتھ خود کو محفوظ تصور کرتی تھی اور اپنی باقی کی پوری زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اسپتال کے کمرے کا دروازہ کھلا اور دادی جان اندر داخل ہوئی تھی، اور ان کے ساتھ ساتھ نگہت بیگم بھی، جن کے چہرے پر شرمندگی بھرے تاثرات تھے۔ یقین نہیں آتا عباس نے یہ سب کچھ کیا، لیکن اسپتال کے بیڈ پر وہ چیخ چیخ کر اعتراف کرتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ اسی نے کیا۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، نگہت بیگم شرمندہ ہوتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نیلوفر مسکراتے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔
وہ سب اس کے لیے فکر مند تھے، اور ان سب میں ایک چہرہ تھا جو اسے اپنے دل سے بہت قریب تھا۔ واسع شاہ نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ ہاتھ اب وہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔